السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 19 آج ہم شروع کریں گے۔ پچھلے دو اسباق میں ہم نے حروف مدہ اور حروف لین کے حوالے سے چند باتیں آپ کو سکھائیں اور اس کی حروف مدہ کے حوالے سے ایک مشق جو ہے، بلکہ چند کلمات ان کے اندر حروف مدہ کو مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا۔ تو جن بھائیوں نے وہ پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ لازماً پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھیں، اور اس طرح جو بھائی ہماری اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ لازماً ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ریڈ کلر کا لکھا ہوگا، اس پہ کلک کریں، اور ساتھ ہی گھنٹی کا آئیکن شو ہوگا بیل کا، اس پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سے جو ہے وہ مطلع رہیں، آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج پچھلے دو اسباق سے پہلے ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھا تھا اس کو، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اور اس کے بعد ہم نے اس کو سمجھا واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، ٹھیک ہے، اور واو لین اور یا لین، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے اور کیسے ان کو پڑھنا چاہیے، کتنا لمبا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم پڑھیں گے اس حوالے سے اکٹھی مشق ہے ان کی۔ توجہ کریں، اب یہاں آپ نے توجہ کرنی ہے، نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں اس کو، تا کھڑی زبر، تا زبر الف تا۔ اچھا، اب کیا آپ نے نتیجہ نکالا ہے؟ نتیجہ اس کا ایک یہ نکلے گا کہ دونوں کی جو آواز ہے، ساؤنڈ ہے اینڈ پہ، وہ ایک جیسا ہے، تا تا، ٹھیک ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہم نے نکالنا ہے کہ دیکھنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اور یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں سے کیا فیصلہ کریں گے کہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، کھڑی زبر کو الف مدہ کے برابر ہی لمبا کیا جاتا ہے۔ کھڑی زبر اور الف مدہ ان دونوں پہ ایک جیسے ہی قواعد لاگو ہوتے ہیں، جیسے کہ آگے جا کے ہم مزید کوئی مثال آئے گی تو آپ کو سمجھائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو تا کھڑی زبر، تا زبر الف، تا، کیا بن کے ان کا ساؤنڈ کیا ہوگا؟ تا، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی مثال پہ غور کرتے ہیں۔ یہ ہے، آپ نے بتانا ہے یہ کیا ہے، یہ واو مدہ ہے یا واو لین ہے؟ جی واو لین ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے، یہ واو مدہ ہے
یہ واو لین ہے. ٹھیک ہے جی, فرق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ, یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے, اس کو واو لین کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کی مقدار 1 الف ہوتی ہے اور اس کی اس سے ہاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو تو, اس کو تو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو یہ واو لین ہے اور یہ یائے لین ہے. ٹھیک ہے, اب یائے لین اس پہ آپ نے غور کرنا ہے, اس لفظ پہ اور اس لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے. یہ دیکھیں, اس میں اب کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. یہاں کیا ہے, یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہے. ٹھیک ہے, یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو اس کو یائے مدہ کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اس کو یائے لین کہتے ہیں. یہ فرق بھی آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے. یہ یائے مدہ ہے اور یہ یائے لین ہے. تا زبر وا, تو, تو, اس کی آواز تو, پیش کی آواز کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرنا ہے. تو, اس کی زبر کی آواز کے ساتھ اس کو شروع کرنا ہے. تا, تا, تاؤ, تو. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو بھی زبر کی آواز کے ساتھ اس کا ساؤنڈ جو ہے نا وہ بنانا ہے تئی, اور اس کا زیر کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے تی. ٹھیک ہے, یہ فرق یہ بچوں کو اچھی طرح ذہن نشین کروائیں. اس پہ اکثر بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اس کو بھی یہ تی پڑھتے ہیں, ساتھ ہی اگر آ جائے اس کو بھی تی پڑھ دیتے ہیں. ان کو بتائیں بیٹا یہ زیر ہے, اس کو تی پڑھیں گے. یہ زبر ہے, اس کو تی نہیں پڑھنا, اس کی آواز اس سے مختلف ہوگی. کیا ہوگی, زبر کی آواز سے اس کو, جیسے تا زبر تا ہوتا ہے نا, تا زبر تا, آگے پھر تا زبر کو یا سے ملا دیں تائی, تائی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تا زیر تی ہوتا ہے, آگے یا کے ساتھ اضافہ کر دیں تو تی یا مدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح تا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آگے جو ہے یہ والا اس پہ غور کریں. جیسے ہم نے یہاں آپ کو سمجھایا, یہ ہے تا کھڑی زیر تی, تا زیر یا تی. اب دونوں میں دونوں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے اور اسی طرح دونوں پہ ایک جیسے قواعد لاگو ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھنے میں یہ کھڑی زیر ہے اور یہ یا مدہ ہے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ کھڑی زیر جو ہوتی ہے وہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. کھڑی زیر کو یا مدہ کے برابر ہی لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تا کھڑی زیر تی, تا زیر یا تی, ایک جیسا, ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے. پھر ان کی ہم اکٹھی آواز نکالیں گے تی, تی, جیسے اس کی تو, تئی, تا, تا. ٹھیک ہے جی. آگے غور کریں اس لفظ پر. یہ دیکھیں, یہ پہلے اس کی آواز سنیں توجہ کے ساتھ. تا الٹا پیش تو, تا پیش وا تو. اب آپ کو اس کی آواز میں کوئی فرق محسوس ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا. آواز دونوں کی یکساں ہیں, قواعد بھی یکساں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور فرق کیا ہے, اس کے الٹا پیش ہے اور یہ واو مدہ ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. جہاں الٹا پیش آئے گا وہ واو مدہ کی اس کی حیثیت ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا جو کہ ایک الف کی مقدار ہے. ٹھیک ہے جی. تا الٹا پیش تو, تا پیش واو تو, کیا بنا تو, تو. اچھا, تو یہ 4 چیزیں تھیں جو آپ کو سمجھائی گئیں, سمجھنے والی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو آگے آنے والی مثالیں ہیں ان سے ہی ریلیٹڈ ہیں. اچھا جی, یہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے, کھڑی زیر یا مدہ کے, اور الٹا پیش واو مدہ کے, اور یہ واو لین ہے اور یہ یا لین ہے. پھر ان کو ان کی آوازوں کے حساب سے پڑھنا ہے. تا,
تا تو تئی تی تی تو تو، ٹھیک ہے. آگے پھر یہ کھڑی زبر کی مثال آئی دوبارہ. جیم کھڑی زبر جا، جیم زبر الف جا، کیا بنا جا جا. دونوں کی مقدار ایک جیسی رکھنی ہے. کسی کو یہ نہیں ہے کہ اس کو زیادہ لمبا کر دیا، اس کو کم کیا، یا اس کو زیادہ کیا اس کو کم، ایسے نہیں، ایک جیسی مقدار. تا جو کہ ایک الف ہے، جا جا، ٹھیک ہے. جیم زبر وا جاؤ، جیم زبر یا جئی. یہ کیا ہے؟ یا لین ہے اور یہ واو لین ہے، ٹھیک ہے. واو مدہ جو ہے واو مدہ اور واو لین میں فرق اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کروا دیں. جیم زبر یا جئی، جیم کھڑی زیر جی، جیم زیر یا جی. آواز کیا ہوگی؟ جی جی. دونوں کی آواز ایک جیسی ہوگی، جو ایک جیسا لمبا کیا جائے گا. جیم الٹا پیش جو، جیم پیش واو جو جو جو، ٹھیک ہے. خا کھڑی زبر خا موٹا، اب یہ موٹا حرف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. خا زبر الف خا خا خا. خا زبر واو خو، خا زبر یا خوئی خو خوئی. خا کھڑی زیر خی، خا زیر یا خی خی خی، ٹھیک ہے. یا مدہ اور یا مدہ کے قائم مقام کھڑی زیر. اور کھڑی زیر کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے. مد اصلی یعنی کہ اس کی مقدار زائد نہیں ہوتی ہے، جو کہ ایک الف ہے اصلی مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے. اچھا. خا پیش خا الٹا پیش خو، خا پیش واو خو خو خو، ٹھیک ہے. زال کھڑی زبر ذا، زال زبر الف ذا ذا ذا، ٹھیک ہے. یہ الف مدہ ہے. الف مدہ کی پہچان آپ کو بتائی گئی ہے کہ الف ہو اور الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، اس کو الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. زال زبر وا ذو، زال زبر یا ذی ذو ذی. زال کھڑی زیر ذی، زال زیر یا ذی ذی ذی. زال کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، نرم ادا کرنا ہے، اور اس کو مخرج سے نکالنا ہے اس کے، ٹھیک ہے جی. جو کہ اوپر والے دو دانت آپ کے، جس کو ثنایا اولیہ کہتے ہیں، اس کے کنارے سے زبان کی نوک کو لگا کر اس کو ادا کرنا ہے. زال الٹا پیش ذو، زال پیش واو ذو ذو ذو، ٹھیک ہے. زا، اب اس میں فرق کرنا ہے. یہ زا ہے، ٹھیک ہے. یہ زا کو زور سے ادا کرنا ہے، سختی سے ادا کرنا ہے، سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس کو نرم ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. زا کھڑی زبر زا، زا زبر الف زا زا زا. زا زبر واو زو، زا زبر یا زئی زو زئی. زا کھڑی زیر زی، زا زیر یا زی زی زی. زا الٹا پیش زو، زا پیش واو زو زو زو، ٹھیک ہے جی. شین کھڑی زبر شا، شین زبر الف شا شا شا، ٹھیک ہے. الف مدہ ہے، کھڑی زبر مد اصلی. شین زبر واو شو، شین زبر یا شئی شو شئی. اچھا. اس میں نا اکثر بچے واولین کی ادائیگی میں غلطی کر دیتے ہیں، شو کہہ دیتے ہیں. شو پیش بھی نہیں پڑھتے، زبر بھی نہیں پڑھتے، شو مجہول طریقے سے پڑھ دیتے ہیں. شو نہیں بلکہ شو، ٹھیک ہے. نہ شو نہ شو بلکہ شو. ایسے شے، اس کو شے پڑھ دیتے ہیں، شے
شین زبر یا شے نہیں، شئی، شو شئی، شین کھڑی زیر شی، شین زیر یا شی، شی شی، شین الٹا پیش شو، شین پیش واو شو، شو شو، واد کھڑی زبر وا، اب اس کو موٹا ادا کرنا، یہ موٹا حرف ہے، واد زبر الف وا، وا وا، واد کھڑی زبر واو واو، وا زبر یا وائی، واو وائی، واد کھڑی زیر وی، وا زیر یا وی، وی وی، واد الٹا پیش وو، واد پیش واو وو، ٹھیک ہے، وو وو، آگے ہے وا وا، ٹھیک ہے، اس کو بھی مخرج سے نکالنا ہے، بہت آسان ہے، یہ بھی اوپر والے دو دانت جن کو ثنایا اولیہ کہتے ہیں، اس کے کنارے سے زبان کی نوک کو لگا کر موٹا کر دینا ہے، ٹھیک ہے، زبان آپ کی جو زبان ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گی تالو کی طرف، اور درمیانی حصہ زبان کا یہ اوپر کے تالو کے ساتھ چپٹے گا، ٹھیک ہے، چمٹ جائے گا، اس سے پھر یہ خوب موٹا ہو کے ادا ہوگا، وا، ٹھیک ہے، وا کھڑی زبر وا، وا کھڑی وا زبر الف وا، وا وا، وا زبر واو واو، وا زبر یا وائی، وا کھڑی زیر وی، وا زیر یا وی، وا الٹا پیش وو، وا پیش واو وو، ٹھیک ہے، اب یہ بھی موٹا حرف ہے، اب یہ جو آپ کے سامنے حروف آئے ہیں، یہ ضاد ہے، اس طرح یہ ضا ہے، اس کے بعد یہ غین آئی ہے، یہ تینوں حروف موٹے ہیں، ان کو موٹا، ان کی آواز، ان کا ساؤنڈ موٹا ہونا چاہیے، ان کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، جو باریک حروف آئیں گے ان کو باریک پڑھیں گے۔ اچھا جی، غین کھڑی زبر غا، غین زبر الف غا، ایک اور بات یاد رکھیں، اب اس پہ آپ غور کریں اور اس پہ غور کریں، یہ الف ہے نا، الف یہ یہاں باریک ہو رہا ہے، شا، یہاں غا الف موٹا ہو رہا ہے، تو الف کب موٹا ہوتا ہے کب باریک ہوتا ہے، ان مثالوں سے آپ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ الف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے تو الف کو بھی موٹا کریں گے، الف سے پہلے کوئی باریک حرف آ جائے تو الف کو بھی باریک ادا کریں گے، تو کیا ثابت ہوا کہ جو الف ہوتا ہے، الف وہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اگر الف سے پہلے باریک حرف ہے تو الف بھی باریک ہوگا، الف سے پہلے موٹا حرف ہے تو الف بھی موٹا ہوگا، یہ قاعدہ ذہن نشین کر لیں الف کے حوالے سے۔ غین زبر وا غو، غین زبر یا غی غو غی، غین کھڑی زیر غی، غین زیر یا غی، تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے حروف مدہ، حروف لین، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، تو ان کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، تو ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں تاکہ یہ آپ کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔